MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم قال فرجع ابی فرد تلک الصدقہ رواہ مسلم۔ محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وراثت کے باب میں یہ آخری درس ہے جو خصوصاً احکام میراث سے متعلق چند خاص احکامات ہیں جو خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو احکام وراثت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اب یہاں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعدلوا بین اولادکم، اپنے بچوں کے درمیان انصاف سے کام لو۔ تو حضرت نعمان کہتے ہیں فرجع ابی، میرے ابا واپس ہوئے اور انہوں نے اس صدقے کو واپس کر دیا۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ حضرت نعمان ابن بشیر کی اس روایت کے مطابق حضرت نعمان کے والد بشیر نے اپنی زندگی میں حضرت نعمان کو ایک غلام تحفے میں یعنی ہبہ کے طور پر عنایت فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق تو حضرت بشیر کی بیوی نے کہا میں اس ہبہ سے راضی نہیں ہوں، بشرطے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنائیں۔ تو حضرت بشیر اپنے نعمان کو لے کے چلے، پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنے فرزند نعمان کو ایک غلام عطیے میں دیا ہے، ہبہ کر دیا ہے، تو اس پر میری بیوی کا کہنا ہے کہ میں آپ کو گواہ بناؤں، جب تک آپ کو میں گواہ نہیں بناؤں گا وہ اس پر راضی نہیں ہوں گی۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے بشیر، کیا آپ کو نعمان کے علاوہ دیگر اور بھی اولاد ہیں؟ تو کہا بشیر نے ہاں یا رسول اللہ، اور بھی بچے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعدلوا بین اولادکم، اپنے بچوں کے درمیان انصاف سے کام لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خاص کر ہبہ کے معاملے میں، دینے دلانے کے معاملے میں خاص کر یہ فرما دیا کہ کسی کو دینا، کسی کو محروم کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مالی معاملات کے اندر چاہے وراثت کا معاملہ ہو، چاہے ہبہ کا معاملہ ہو، چاہے وصیت کا معاملہ ہو، مالی حقوق کے اندر ظلم اور زیادتی جائز نہیں ہے۔ تو خاص کر مالی حقوق کے اندر بھی عدل شرط ہے، انصاف شرط ہے۔ عربوں کا جو خود ساختہ نظام تھا، نظام میراث، کہ کسی کو دینا، کسی کو محروم کرنا، یا جو ہے لڑنے والوں کو عنایت کرنا، جو لڑنے کے لائق نہیں ہیں انہیں محروم کرنا، یہ طریقہ اسلام نے سراسر غلط قرار دیا، باطل قرار دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً نظام میراث کو جاری کیا، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی یہ سعد کی بیٹیاں ہیں، ان کا باپ جنگ احد میں آپ کے ساتھ شریک تھے اور وہ شہید ہو گئے۔ بچیوں کے چچا نے سعد کے سارے مال پر قبضہ کر لیا، ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور مال کے بغیر ان کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود اس معاملے میں فیصلہ فرمائے گا۔ پھر آیت میراث نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے بھائی کو بلایا اور فرمایا کہ ترکے میں سے 2/3 تو سعد کی بچیوں کو، 8واں حصہ ان کی والدہ کو یعنی سعد کی بیوی کے لیے ہے، باقی جو مال بچ جائے تو وہ سمجھو کہ 24 حصے ہوں گے، ان 24 حصوں میں 16 حصے لڑکیوں کو اور 3 حصہ بیوی کو، باقی جو بچ گیا 5 حصہ وہ تمہارے لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام میراث کو اپنی زندگی میں نافذ کیا، جو ظلم اور زیادتیاں جو ہو رہی تھی آپ نے اسے ختم کیا،
اور اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، اس زمانے میں بھی یتیم لڑکیوں کے لیے مال کی ضرورت تھی، بلکہ ان کی شادیاں اس مال کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ مال کی ضرورت ہر دور میں ہے، چاہے وہ 1400 سال پہلے ہو یا آج ہو، لیکن حق یہ ہے کہ حقدار کو حق دلایا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی بچیوں کو، یتیم بچیوں کو 2/3 حصہ ان کے مال میں سے، ان کے باپ کے مال میں سے دلایا، اور بیوہ کو 8واں حصہ دلایا، اور چچا کو عصبہ بنایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور نمبر 2 کہ مال موروث جو ہے، جو وراثت کا جو مال ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ، جائیداد منقولہ ہو یا غیر منقولہ، بہرحال وہ وارثوں میں تقسیم ہو کر رہے گا۔ چاہے میت کے کپڑوں میں سے کپڑے یا کھانے پینے کی چیزیں، یا جو بھی چیز میت چھوڑ کے مرے، وہ سب ترکے میں شمار ہے۔ اس میں کچھ لوگ وارث ہوں، کچھ لوگ محروم ہوں، یہ جائز نہیں ہے، الا ہے کہ آپس میں وارثین رضامندی کے ساتھ کوئی چیز خوشی سے لے لیں، دوسرے لوگ کوئی اور چیز خوشی سے لے لیں آپس کے رضامندی سے، یہ جائز ہے۔ ورنہ جو ہے مال موروث ہر حال میں برابر برابر انصاف کے ساتھ تقسیم ہونا چاہیے۔ تیسری بات، قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں وراثت کے اصول میں سے ایک اصول ہے کہ دور کے رشتہ دار محروم ہو جاتے ہیں۔ جیسے بیٹے کی موجودگی میں میت کا بھائی یا پوتا وغیرہ محروم ہو جاتے ہیں، یا بیٹا ہے یا 2 بیٹیوں کی موجودگی میں پوتی محروم ہو جاتی ہے۔ خاص کر کے اصول یہی ہے کہ میت کے جتنے لوگ قریبی رشتہ دار ہیں وہ لوگ وارث ہوتے ہیں۔ یہی بات آپ نے فرمائی، الحق الفرائض باہلھا، علم میراث کے مطابق خاص کر کے مال موروث کو اس کے وارثوں میں، اس کے حقداروں میں پہنچا دیا کرو، دے دیا کرو۔ جو مال تقسیم کے بعد بچ جائے، فما بقی فہو لأولی رجل ذکر، جو میت کے قریبی رشتہ دار ہیں اس کے وارث ہوں گے فرمایا۔ چوتھی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول قرآن کے وقت میں سماج کے دیگر مسائل کی طرح مسئلہ میراث کو بھی بڑے اچھے انداز میں، بڑے اچھے سلیقے کے ساتھ، شاندار انداز میں سلیقے سے آپ نے سلجھا دیا۔ عورتوں کے علاوہ چھوٹے بچے، یتیموں، بیواؤں کو بھی آپ نے وراثت میں حق دیا، بلکہ فرما دیا اللہ نے مرنے والے کے رشتہ داروں میں سے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے کسی وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ باقاعدہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، حقداروں کو ان کا حق عطا فرمایا ہے، تو اسی لیے فلا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ 5ویں بات، خصوصاً اسلام نے حقوق کی پاسداری کی، ہر شخص کو اس کا صحیح حق دیا، ہر حقدار کو اس کے مناسب حق سے متعارف کرایا، ہر ایک کو جتنا حق تھا یقیناً اسلام نے اس کے حق کو واضح فرمایا، انتہائی انصاف کے ساتھ۔ ماں باپ ہوں یا جو ہے بچے ہوں یا بھائی بہن ہوں، سارے رشتہ دار جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں جو وارثین میں سے ہیں، مال متروک میں سے، متروکہ مال میں سے ان کا حصے اللہ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیے۔ اور ایک بات خاص کر ان احکامات میں سے 6واں حکم یہ ہے کہ نظام میراث انصاف پر مبنی ہے، بلکہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ حقدار کو حق پہنچا دینا دین اسلام کا شعار ہے، خواہ جائیداد کم ہو یا زیادہ ہو۔ بعض مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی جو ہے چاہے ایک ہو یا زیادہ ہو، ان سب کا حصہ برابر برابر ہے، یعنی ہر ایک کو ربع ملے گا یا ہر ایک کو ثمن ملے گا، ایسا بھی سمجھ لیتے ہیں کچھ لوگ۔ بلکہ اصول یہ ہے چاہے بیوی ایک ہو یا 4، ان کا حصہ اگر اولاد ہوں تو 4تھائی حصے، یعنی اولاد ہوں تو 8واں حصہ ہے، اس 8ویں حصے میں وہ 4 بیویاں برابر برابر شریک ہوں گی، چاہے ان میں سے کسی کی اولاد ہو کسی کا اولاد نہ بھی ہو۔ تو اولاد کی موجودگی میں بیویوں کا حصہ چاہے وہ 1 ہوں یا چاہے 2 ہوں چاہے 4 ہوں، اولاد ہوں تو بیویوں کا حصہ جو ہے خاص کر کے ثمن ہے، 8واں حصہ ہے، اس میں شریک ہوں گے۔
اگر 4 بیویاں ہیں، چاروں کو اولاد نہیں ہے تو مشترکہ حصہ سب کا جو ہے چوتھائی حصہ ہے، اس چوتھائی حصے میں 1/4 میں وہ برابر برابر شریک ہوں گی۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت بیوہ ہو گئی، شوہر سے ابھی اس کا حق وراثت تقسیم نہیں ہوا، حق وراثت تقسیم ہونے سے پہلے اس عورت کی شادی ہو جاتی ہے، تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی دوسری شادی ہونے کی وجہ سے سابق شوہر سے اس کا حق وراثت ساقط ہو جائے گا، سمجھ لیتے ہیں لوگ۔ بات غلط ہے۔ چاہے اس کی شادی ہوتی ہو، چاہے شادی نہ ہوتی ہو، تو ہر حال میں وہ بیوہ جو ہے اپنے سابق شوہر سے وارث ہوگی۔ محض شادی ہو جانے کی وجہ سے اس کو محروم کرنا یا محروم سمجھنا یہ غلط ہے۔ پھر اسی طریقے سے بعض مرتبہ سسر یہ سمجھتا ہے بیٹی کی وفات کے بعد داماد کا کیا رشتہ باقی ہے، داماد کو جو ہے وراثت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ داماد جو ہے داماد ہی ہے، چاہے وہ اس کی اپنی بیٹی کی وفات ہو گئی ہو، چاہے وہ داماد کوئی اور سے شادی بھی کر لیا ہو، تو اس عورت کے وراثت میں سے شوہر کو یقیناً یا تو نصف ملے گا، آدھا حصہ ملے گا، یا جو ہے چوتھائی حصہ ملے گا۔ آدھا حصہ اس وقت ملے گا جب اس کے اولاد نہ ہوں اس عورت کے، اگر اولاد ہوں تو شوہر کو جو ہے چوتھائی حصہ ملے گا۔ تو دونوں شکلیں موجود ہیں معاشرے کے اندر، کبھی داماد کو محروم کر دیا جاتا ہے، کبھی بیوہ عورتوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، یا بیوہ عورت اگر شادی کر لیتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا حق ساقط ہو گیا سابق شوہر سے، لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ سب خاص کر کے اسلام سے صحیح واقفیت نہیں ہونے کی وجہ سے ہے۔ یا اسی طریقے سے خلا کی عدت ہے یا طلاق رجعی کی عدت ہے، اس دوران اگر شوہر وفات پا جائے تو بھی مطلقہ یا مختلعہ جو ہے بیوی کے حیثیت سے عدت ختم ہونے سے پہلے شوہر کی وفات ہو گئی ہے تو ضرور وارث ہوگی، چاہے خلے کی عدت ہو یا طلاق کی عدت۔ دونوں صورتوں میں اگر عدت کے دوران شوہر وفات پا جائے تو بھی مطلقہ، تو بھی مختلعہ جو خلا لے رہی ہے اس کی حیثیت بیوی کی ہے عدت ختم ہونے سے پہلے۔ عدت ختم ہونے سے پہلے شوہر کی وفات ہو گئی ہے تو ضرور وہ وارث ہوگی۔ عام طور پر لوگ جو ہیں اس میں بھی فرق نہیں کرتے ہیں، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ پھر اور ایک قانون یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے وراثت میں اگر مرد کو عورت کے حصے سے دگنا اگر دیا ہے تو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کے ساتھ بے انصافی ہوئی، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اسلام کے اس نظام کو ظلم سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ان نادانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرد کا حصہ اگر عورت کے مقابلے میں اگر دگنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نان و نفقے کی ذمہ داری شوہر پر ہے، مرد پر ہے۔ عورت پر نان و نفقے کی کوئی ذمہ داری شریعت نے نہیں رکھا ہے، یعنی عورت کے تمام اخراجات کی ذمہ داری، بچوں کی کفالت کی ذمہ داری، چاہے عورت مطلقہ ہی کیوں نہ ہوں، اگر بچے ہیں تو وہ بچوں میں سے جو بچے خاص کر کے لڑکے ہیں تو بلوغت تک سارے اخراجات کا ذمہ شوہر پر ہے، اگر لڑکیاں ہیں بلوغت کے ساتھ ساتھ شادی تک، بلکہ شادی کے سارے اخراجات بھی باپ پر ہیں۔ عورت پر اللہ تعالیٰ نے یا شریعت مطہرہ نے کوئی حق، کوئی ذمہ داری نان نفقے کی یا اس کے سکنا کی یعنی قیام کی، اس کے گھر بار کی ذمہ داری، کوئی ذمہ داری عورت پر اللہ نے نہیں رکھا، ساری ذمہ داریاں مرد پر ہیں۔ اس لیے مرد کا حصہ اگر لڑکی کے مقابلے میں دگنا ہے تو اس میں کئی صورتیں ایسی ہیں جس میں عورت بھی بعض مرتبہ مرد کے حصوں سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بیٹی کی 3 حالتیں ہیں، کبھی وہ آدھا حصہ لے لیتی ہے بشرطے کہ میت کا کوئی بیٹا بھی نہ ہو، کبھی جو ہے بیٹی 2/3 حصے کے مالک ہوتی ہے جب وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں بشرطے کہ کوئی بیٹا موجود نہ ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ میت کا کوئی بیٹا موجود ہو تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہے، اور خاص کر کے بھائی کا اگر حصہ دگنا ہے تو اس بیٹی کا حصہ ایک حصہ ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں سنگل حصہ ہوتا ہے۔
ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو عام طور پر لوگ جو ہیں اسلام کو سمجھے بغیر اسلام کے نظام کو، نظام وراثت کو، نظام میراث کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اسلام نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ سب کو باقاعدہ جو ہے ان کے حیثیت کے مطابق، ذمہ داری کے مطابق ان کا حق تسلیم کیا اور ان کو برابر حصہ دیا ہے۔ اور ایک چیز خاص طور پر ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی قانون کے تحت مردوں کے حصوں کی بنسبت خواتین کو بعض خاص حالات میں زیادہ حصے جو دیے گئے ہیں، یعنی کل ترکے کا 2/3 حصہ، یہ 2/3 حصہ پانے والی خواتین جو 4 ہیں، جبکہ ان 4 اصحاب الفرائض میں جیسے بیٹیاں بھی ہیں، یہ پوتیاں ہیں، سگی بہنیں ہیں، باپ شریک بہنیں ہیں، یہ چاروں جو ہیں خاص کر کے 2/3 حصہ پاتے ہیں، بعض شروط اور قیود کے ساتھ میں کوئی مرد وارث نہ ہو تو یہ جو ہیں 2 ہونے کی صورت میں 2/3 حصہ پا لیتی ہیں، جبکہ مرد کا حصہ کبھی 2/3 حصہ نہیں ہوتا۔ خاص کر اسلامی قوانین کے اندر عدل ہے، انصاف ہے، جہاں اسلام نے مرد کو دگنا حصہ دیا ہے تو ساتھ میں ذمہ داری بھی خاص طور پر اس کے اوپر اللہ نے خرچ کرنے کی ذمہ داری، کفالت کی ذمہ داری اور اس کے اوپر خصوصاً احسان کرنے کی ذمہ داری، ساری ذمہ داری اللہ نے اس کے اوپر ڈال دی ہیں، اور عورت کو ان تمام ذمہ داریوں سے بالا تر رکھا ہے، اسے معاف کر کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ الغرض اسلام نے عورت پر احسان کا معاملہ کیا، ہر طرح کی ذلت سے اس کو بچایا، اصحاب الفرائض میں سے 8 عورتوں کو شامل فرما کر اللہ نے بڑا احسان کیا، خاص کر عورتوں کی جماعت پر۔ سورہ نساء کے نزول کے ساتھ جو احکام میراث جو سورہ نساء میں ہے، عورتوں پر بہت بڑا احسان ہوا کہ خاص کر کے عورت جو ہے اصحاب الفرائض میں سے 8 قسم کی عورتیں ہیں جو اصحاب الفرائض میں شمار ہوتی ہیں، جبکہ صرف 4 مرد ہیں جو اصحاب الفرائض میں شمار ہوتے ہیں، اور یہی عورت بار بار 8 حیثیتوں سے وارث بن سکتی ہے، کبھی بیٹی کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی باپ شریک یا ماں شریک بہن بھائی کی حیثیت سے، کبھی دادی کی شکل میں، کبھی نانی کی شکل میں، کبھی بیوی کی صورت میں، تو کبھی عصبہ بالغیر تو کبھی عصبہ مال غیر کی مذکورہ صورتوں میں وراثت میں حق پاتی ہے۔ تو بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہیں جن پر کفالت کی ذمہ داری نہ ہونے کے سبب مال جمع کر کے کار خیر کرنے یا وقف کرنے یا وصیت وغیرہ میں خدمت خلق وغیرہ کرنے کے لیے یا رفع عام میں خرچ کرنے کے لیے اپنی پونجی لگاتی ہیں اور مستفید ہوتی ہیں، جبکہ مرد کے مسائل اور حقوق کی کثرت کے سبب ایسا کم موقع ملتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو خرچ کرنے کی کوئی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں رکھا، لیکن حقوق کے اعتبار سے وہ کئی شکل میں آ کر کے وراثت میں اپنا حق حاصل کرتی ہیں۔ جیسے میں بتایا ابھی آپ کو کہ جو ہے کبھی ماں بنتی ہے عورت، کبھی بہن کی شکل میں، کبھی جو ہے باپ شریک بہن، کبھی ماں شریک بہن بن کر، کبھی دادی کی شکل میں، کبھی نانی کی شکل میں۔ ان تمام صورتوں میں کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے جس عورت پر نان و نفقے کی ذمہ داری شریعت نے اس کے اوپر ڈالی ہو۔ اس کے باوجود اللہ نے اس پر بڑا احسان کیا، بلکہ پوری عورتوں کی جماعت پر اللہ کا احسان یہ ہوا کہ اس نے ایک صورت مکمل النساء کے نام سے نازل فرما دیا جو حقوق پر مشتمل ہیں، جس میں جو نکاح سے متعلق حق ہے، حق وراثت ہے، حق مہر ہے، حق تعلیم ہے، حق عبادت ہے، اور رائے کی آزادی ہے، حق تعلیم ہے۔ یہ تمام حقوق خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں عورتوں کو عنایت فرمایا ہے۔ تو مسلم سماج خصوصاً عورتوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا خیال رکھا، اتنی ان کی حیثیت کو باقاعدہ جو ہے واضح فرمایا، ان کے حقوق کی حفاظت فرمائی کہ زمانے جاہلیت میں جو حق ان کا چھینا جا رہا تھا، اسلام نے ان کا پورا خیال رکھا، اسلام نے ان کو پورا حق عنایت فرمایا۔ آخری میں ایک بات یاد رکھنے کی یہ بھی ہے کہ آج کے زمانے میں اتنے سارے حقوق
اسلام کے دینے کے باوجود مسلم سماج میں بہت سارے گھرانوں میں آج بھی عورت مظلوم ہے، بہت ساری جگہوں میں، بہت سارے خاندانوں میں عورت آج بھی مظلوم ہے۔ تو ہمارے اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ حقداروں کو حق دیا جائے اور مال موروث جو ہے فوراً تقسیم ہو، تاخیر نہ ہو۔ بعض جگہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مال کی تقسیم کے معاملے میں لوگ رکاوٹ اس طرح پیدا کرتے ہیں کہ جو ہے ہماری والدہ جو ہیں عدت میں ہیں، ہماری بہن عدت میں ہیں، کسی کی عدت میں ہونے کی وجہ سے مال موروث کی تقسیم میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ کہ عورت اگر عدت میں ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے، سوگ منانے کے لیے عدت ہے، نہ کہ جو ہے وراثت کی تاخیر کے لیے اس عدت کے ایام کو بہانہ بنایا جائے، یہ تو جائز نہیں ہے۔ خاص کر ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے کہ فوراً تقسیم نہیں کرتے، مسائل بڑھ جاتے ہیں، یا جو ہے کچھ لوگ مال موروث سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مال میراث سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ محروم رہتے ہیں۔ تو موجودہ دور میں ہزار ترقی یافتہ ہونے کے باوجود سماج میں آج بھی مسلم عورتیں مظلوم ہیں، بعض جگہوں میں مقہور ہیں، سماج میں شرعی حق نہیں ملتا، جتنا حق ملنا چاہیے اتنا حق نہیں ملتا۔ تعلیم یافتہ خاندانوں میں بھی حق وراثت سے بعض عورتوں کو محروم رکھا جاتا ہے کہ اکثر و بیشتر مقامات میں مسلمانوں کی چونکہ مخلوط آبادیاں ہیں، مسلم خاندان غیر مسلم خاندانوں کے ساتھ رہتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو خاص کر ایسی صورت میں بہت سارے رسم و رواج مسلم خاندانوں میں غیر مسلموں کے داخل ہو چکے ہیں۔ چونکہ دیگر مذاہب کے اندر عورت کا کوئی حق نہیں ہے، خاص کر حق وراثت کے نام سے۔ شادی کے وقت میں جو حق دیا جاتا ہے یا جہیز کے نام سے جو کچھ دیا جاتا ہے لڑکی کو، وہیں سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ حق وراثت کے نام سے الگ سے کوئی حق نہیں ملتا عورت کو۔ تو خاص کر کے مسلم سماج جو مخلوط سماج میں مسلم غیر مسلم ایک ساتھ رہتے ہوئے، اس کا اثر بعض مسلم خاندانوں نے قبول کیا، نتیجے میں مسلم بہنوں کو محروم کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خصوصاً باپ کی وفات کے فوراً بعد بھائیوں کو چاہیے کہ بہنوں کا حق فوراً تقسیم کریں، تاخیر نہ کریں، یا بھائیوں کو چاہیے یقیناً مال موروث کو بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، والدہ کے درمیان تقسیم کریں، اور جو وصیتیں اگر ہیں تو یقیناً اس وصیت پر یقیناً کچھ جو گواہوں کی روشنی میں اگر قابل تنفیذ وصیتیں ہیں تو اس پر بھی عمل کریں۔ اسی طریقے سے مسلم سماج میں بیداری مہم چلانے کی ضرورت ہے، خاص کر مظلوم وارثین چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کا حق دلانے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ کوئی شخص محروم نہ ہو، کوئی عورت محروم نہ ہو، کوئی یتیم بچہ محروم نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، علم میراث سیکھ لو، لوگوں کو بھی سکھاؤ، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے، اور یہ علم سب سے پہلے بھلایا جائے گا، میری امت سے اٹھا لیا جائے گا، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے یہ حدیث میں بار بار آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، علم میراث سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے اور یہ علم سب سے پہلے بھلایا جائے گا اور میری امت سے اٹھا لیا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو خاص کر قانون وراثت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر حقدار کو حق دینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔